ناظرین، بڑا اہم ترین سوال اس مقام پہ اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوشچن کلیئر ہو جائے تو سارے معاملات اختلافی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس جواب کے میں 3 جز بناتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میں چند باتیں ناظرین آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دعا میں توسل پیش کرنا فرض اور لازم ہے. جو بندہ نیک اعمال کو یا محبوبان خدا کو اپنی دعا کے ذریعہ اور واسطہ بنا رہا ہے، وہ اس بات کا ایقان رکھے، وہ اس بات کا اذعان رکھے، وہ اس بات کا یقین رکھے کہ یہ توسل میری دعا میں فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے اس بات کو دیکھ لیں. یہاں میں تھوڑی سی کی اجازت چاہتے ہوں. ایک تو آپ نے جو فرمایا کہ جو مانگے وہ اس کو فرض سمجھ نہ کرے. کیا اس کے بارے میں ہم یہ مراد بھی لیں گے کہ جو قرآن خدا کا یا ہمارے نالہ کا مانگنا نہ اختیار کرے، اس سے ترکیب کا نشانہ بھی نہ بنایا جائے؟ ویسے اس کو ہم کے ساتھ میں بھی سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اگر کوئی وسیلے کے ساتھ نہیں مانگتا، بلا واسطہ مانگتا ہے تو یہ بھی ضرورت ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی دی ہیں. آج صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے توسل سے نہیں مانگا اور بغیر توسل سے بھی مانگا. لیکن یقین کیا ہوگا، عقیدہ کیا ہوگا، بنیاد کس پہ ہوگی، نظریہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس بات کو اپنا عقیدہ بنانا ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توسل سے مانگ رہے ہیں کہ فرض اور لازم نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. اس بات کو دیکھیں. اور دوسری بات، جب کسی بندے کو محبوب لانے خدا کو یا محبوب خدا کو اپنی دعا میں ذریعہ اور واسطہ بنایا جائے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس پیڑ کے اندر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اور مستقل بنفس ہی اللہ ہے. وہ عالم الذات واجب الوجود المستقل جمیع صفات الکمالیہ. وہ اللہ کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، کائنات کی تمام صفات کی جامع ذات اللہ ہے، جو مستقل بنفس ہی ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جو بغیر کسی کے پوچھے جس کو جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے. یہ صرف خالق کے کائنات کی شان ہے. اور جب ہم کسی محبوب خدا کو توسل بناتے ہیں تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اس دیش کے اندر مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، تاثیر خدا نے پیدا کرنی ہے. البتہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. رب قدوس ریجیکٹ ان کی بھی نہیں کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر یہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی مانگ کے مطابق ضرور عطا فرماؤں گا، اور اگر یہ کسی کے بارے میں پناہ مانگے میں پناہ بھی دوں گا. حدیث قدسی بخاری کے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے پیارے لوگوں سے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. نام تاکید کا، روح بھی تاکید کا، اور فرما دیا کہ میں ان کو ضرور کی ضرور عطا فرماؤں گا. تو ناظرین، جب ہم اپنی دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو در حقیقت اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. البتہ کہ اللہ کے پیارے ہیں، رب قدوس کے توسل سے ہماری دعاؤں کو یقیناً قبول کرنا ہے. یہ عقیدہ رکھے پھر اللہ کی بات. اور پھر یہ بات کی ذہن ہونی چاہیے کہ جس بندے کا توسل پیش کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ رب قدوس کا محبوب ہے، مقبول ہے، خدا نے دیکھا ہے. اور اگر کہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے تو اس کا تو توسل ہی نہیں پیش کیا جا سکتا. تو ناظرین کرام، ہمارے عقیدے کے اندر سے بنیادی طور پہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور ہمارے عقیدے کو جو چیز بنیادی طور پہ واضح کرنے والی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ دینا تو خدا ہی ہے، اور مؤثر حقیقی اللہ ہی ہے، مستقیم بنفس ہی بھی خدا ہے، واجب الوجود اور قدیم ذاتی خدا بھی ہے. یہ سارے کے سارے اللہ کے جو محبوب ہیں یہ حاضر ہیں. یہ سب کے سب رب کی عطا سے ہی دیتے ہیں. یہ اپنی طرف سے عطا نہیں کرتے بلکہ رب کی عطا سے ہی تقسیم کرنے والے ہیں.
مگر آپ قرآن مجید قرآن حدیث کی بہت سی آیات کے اندر اختلاف آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، پوچھا کیا مطلب ہوگا، کون ہے تیرا رب؟ فرمایا رب کے اللہ نے یوں کی، میرا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، لیکن کو یہ نہیں ہوتا، مردوں کو تو میں زندہ کرتا ہوں۔ ایک ہی صفت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کے لیے بول رہے ہیں، رب کی اللہ یوں کی، اور اسی صفت کو عیسیٰ اللہ فرماتے ہیں، کو یہ نہیں ہوتا، زندہ تو میں کرتا ہوں۔ صفت ایک ہے، وہی صفت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے ثابت کریں اور اسی صفت کو عیسیٰ اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ثابت کریں، تو مانا کیا ہوگا؟ ابراہیم صلی اللہ کا کلام بھی حق ہے، عیسیٰ اللہ کا کلام بھی۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں زندہ حقیقتاً مستقل بھی نفسری کرنے والا خدا ہے، عیسیٰ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ زندہ تو خدا ہی کرتا ہے، رب کے اذن سے میں بھی چاہوں تو دوسروں کو زندہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کو کچھ عظمت رفت عطا فرمائی ہے اس مقام پر، اسی لیے ہم محبوبان خدا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں اور ان کے توسط سے اسی لیے مانگا جاتا ہے، جس طرح بخاری میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ اگر مجھ سے سوال کریں گے تو میں ضرور عطا کروں گا۔ اس لیے ان کے توسل سے مانگتے ہوئے رب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کرنا، اور کیونکہ آگے گفتگو چلے گی جو آپ نے الفاظ کہے میں احادیث سے ثابت کروں گا، ایک ایک لفظ حدیث سے ثابت ہوگا کہ کس طرح آپ کی بات میں وسیلہ پیش کیا جائے، اور وہ الفاظ باقاعدہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے جو میرے آقا خود سے حاصل کہ اس انداز سے وسیلہ مانگ، اس انداز سے وسیلہ مانگ، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والا خدا ہے، محبوبان خدا اللہ کی ہی عطا سے دیتے ہیں، البتہ اللہ کے پیارے ہیں اور رب قدوس ان محبوبان خدا کے توسل سے ہمیں یقین عطا ہے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب۔ نظر کرام، آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات سنی کہ توسل یا وسیلہ جب کسی شخص کا بندگان خدا کرنے کی تھی پاکیزہ ہستی کا یا ہمارے صالحہ کا توسل اختیار کیا جائے، وسیلہ اختیار کیا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں، گفتگو آگے بڑھے گی اور یہ بڑا خوبصورت مقام ہے کہ گفتگو کرنے سے ہمیں بہت ساری علوموں سے اور اشکالات سے رہائی اور نجات مل جائے گی۔ یہاں ناظر مقبول ہم سماعت کریں گے، جناب شہید اشرف قادری ہمارے ساتھ سونا
اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں عالم برزخ میں، یہ مختلف ہوتا ہے۔
ان کا اس وقت توسط پیش کرنا، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ کے پیارے لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، اور پانچویں صورت اس میں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب سرکار عالم ارواح کے اس وقت میں ان کا توسط پیش کرنا۔ تو اس طرح یہ کل 5 صورتیں توسط کی جاتی ہیں، اور جہاں تک حدیث میں تعلق ہے کیونکہ اس 5 صورتوں کی وضاحت کے اندر وہ بہت سی آدمی آتی ہیں جن میں آتے ہیں تو جہاں تک ہمارے وسلم نے خود الفاظ اٹھائے کہ وسیلہ کیسے پیش کیا جائے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا بہت سی حدیثی کتب میں امام حاکم ابو عبداللہ مشہوری آپ نے اپنی کتاب میں امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، اور اس کے علاوہ شرح شفا کے اندر قاضی عیاض رحمہ نے نقل کیا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو 40 سال تک روتے رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھائے، تو پھر 40 سال بعد اللہ نے انکار کیا تو پھر دعا کیا اللہ تجھے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ بنا کے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری گردش کو معاف فرما۔ پھر تو سے پوچھا آدم تجھے کس طرح پتا چلا ان کے بارے میں؟ تو عرض کی یا اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کھا کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام نامس میں گرامی کے ساتھ اس ذات اقدس کا نام لکھا ہے، یقیناً وہ تیری محبوب اور پیاری ذات ہے۔ تو پھر اس مقام پہ رب قدوس نے فرمایا لولا کا لما خلقت، اے آدم اگر میں ان پیارے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تیری بھی تکلیف نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا ابھی آپ کا اسلام دنیا میں جلوہ کر نہیں ہوئے، ابھی عالم ارواح میں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا وسیلہ اس وقت بھی آدم علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اور رب قدوس کے توسل کی وجہ سے ان کی نفس کو معاف فرما رہے تھے۔ سے معلوم ہوا، اور پھر یہ اشکال یہ پیدا ہو کہ کیا ضروری ہے یہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے، تو اب یہ آدم علیہ السلام نے جب ابا علیہ السلام سے نکاح ہوتا ہے تو ان کے نکاح کا حق محض سرکار سے درود السلام پڑھنا تھا۔ اگر سرکار کی ذات نہیں تھی تو پھر درود کس سے پڑھے جانا؟ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور کی تقریر سب سے پہلے ہوئی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام نے اسی معمول کا توسل پیش کیا تو نظر کرام مختصر وقت کے اندر ہم نے کوشش کی کہ اس بہت گہرے اور وسیع موضوع کا احاطہ کیا جائے، جتنا وقت ہمیں اجازت دی الحمدللہ ہم نے اپنا اپنے حوالے سے پیش کر دیا۔ نظر کرام آج کی بدعمت کی ایک بات نشست اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے کہ ویژول کے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب سردار محمد علی گئی کا اور شہید اشرف شاہی کا آپ لوگوں کا بہت ممنون تشریف ہے، اور آج کی نشست کو بھی آپ کا بھی بات سب سے پیغام سے اجازت چاہے کہ آج کے اس موضوع میں آج کی نشست میں ہم نے جو سیکھا، جو سمجھا اور جو جانا، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ بات عمل بھی کریں، تو اگر ہمارے ذہن میں کوئی الجھن کوئی اشکال اس حوالے سے موجود ہے تو اسے آج دفع کریں اور ہر چیز کو سیکھ کر اور سمجھ کر اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔